اہم بات ہے. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بڑے لوگ تھے، ان پر ایک غلبہ تھا کہ میں اپنے مفتی تقی رفیع جب عالم بنے اگر میں ان کو اپنے مدرسے میں رکھوں گا تو یہ اقربا پروری نہ ہو جائے کہ رشتہ داروں کا نواز رہے. تو مشورے کے لیے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ کے پاس گئے جو ناظم آباد رہتے تھے. تو ان سے بات کی کہ تو میں فرمایا بھائی تمہارے دکھ درد کو تمہارا بیٹا محسوس کرے گا اور تمہارے باغ کو وہ سینچے گا. آپ ایسی غلطی نہ کرو ان کو کہو بھی کہیں چلے جاؤ. جب تم کہیں چلے جاؤ دوسروں کو مدرس رکھا ہوا. تو پھر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری جو ہمارے دادا مرشد تھے ان کے کہنے پر رکھا مفتی تقی رفیع صاحب کو مدرسے میں. اور پھر وقت نے بتایا کہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد ان کے کام کو 100 گنا آگے بڑھایا. انہوں نے 100 گنا بڑوں کے کام کو 100 گنا آگے بڑھایا. یہ دیکھو اہلیت تھی ان میں. اگر اہلیت نہ ہو تو پھر اور بات ہے. حضرت بن نور رحمۃ اللہ کے جو بیٹے تھے وہ چونکہ اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی تو پھر ان کے دامادوں نے سنبھالا اور انہوں نے 4 چاند لگائے بن نور ٹاؤن کو. ان کے بیٹا نہیں تھا لیکن بعد میں اب جو دوسرا بیٹا آیا وہ چونکہ دوسری اہلیت سے تھا اور 60 سال کی عمر میں دوسری اہلیت تھی تو اس سے بچہ پیدا ہوا. اب وہ ماشاء اللہ مولانا سلمان بن نوری وہ اب اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو پہلا بیٹا تھا اس کے جو بیٹا تھا جو حضرت کا پوتا احمد بن نوری وہ نائب موتی میں وہ ماشاء اللہ اور بھی آگے کام کر رہے ہیں. حضرت ہم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کیونکہ باپ نے محنت کی ہوتی ہے تو باپ بیٹے کو پتہ نہیں ہے میرے باپ نے کس طرح ادارے میں کام کیا. ہمیں پتہ ہے نا ہمارا والد یہاں والدہ کیسے رہے اس ریت اور مٹی کے ٹیلے میں کیسے رہے. مٹی کا ٹیلا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے دکھ تکلیف اٹھائی. اب ہم ایسے ہی چھوڑ دیں کام کو آگے لے کر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کام آگے بڑھا عالمی سطح پر کام چلا گیا. پوری دنیا میں کام ہے یہاں کا. یہ اہم بات ہے. اس لیے بڑوں کے کام. باقی یہ کہ معیشت تو آج کل ایسے ہی ہے. تنگی تکلیف ابتدا میں آتی ہے یاد رکھیں. اس لیے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اس کا ادراک تھا اس لیے پہلے فرمایا کہ بھائی کوئی سرکاری نوکری نہیں کرنا اگرچہ اس میں تنخواہ کی وجہ سے تمہیں راحت ہوگی لیکن آزاد رہو شیر بن کے رہو بھوکے رہو 3 دن زندہ رہو کافی ہے. یہ الفاظ ہیں آزاد کام کرو تاکہ دین کے ہر شعبے میں آزادی سے کوئی تمہیں نہ کہا بھائی افسر صاحب کا وہ آ گیا جو تو سرکاری ملازمت کیسے کر رہا ہے. 3 دن زندہ رہو شیر بن کر زندہ رہو بھوکے زندہ رہو. ابتدا میں تو ایسے حالات چلتے رہے. 11-12 سال تک تو موٹر سائیکل خریدنے کی استطاعت بھی نہیں تھی. 11-12 سال ایسے گزرے. میں موٹر سائیکل نہیں تھا سائیکل رکھا ہوا تھا. 12 سال بعد موٹر سائیکل خریدا. 11-12 سال وہ پھر حج کے لیے بیچ دیا. وہ بھی مگر چند دن رہا پھر حج کر آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بس پھر تنگی کے بعد آسانی ہے. پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے قدموں میں لائے ڈالی. کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے ابھی فون کرو فلاں ملک میں بھی اگلی فلائٹ سے چیز آ رہی. اس لیے تنگی کے بعد آسان ہے. اس لیے اہل علم کو بہت جلدی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاص سے کام کرتا رہے وقت کا انتظار کرے کھل جاتا ہے. ہمیشہ تنگی نہیں رہتی یاد رکھیے. کوئی بھی آپ جا کر دیکھ لیں سب کی ابتدائی حالات ایسے ہیں لیکن پھر اللہ نے آسانیاں کر دی ان کے لیے. شروع میں تنگی آتی لیکن آپ اخلاص سے کام کریں چمٹ جائیں کام کو چمٹ جائیں. بس ہمارا اصل میں ہوتا ہے یہ جو تھوڑا سا ہلکا سا تعلق رکھتے ہیں کچا یعنی دل کا کچا تعلق. ویسے تو بیٹھے ہم 24 گھنٹے کام میں لیکن دل کا کچا تعلق ہے. یہی سوچ رہے یار کیسے کوئی اور کام ملے
پیسہ کہاں سے آیا، ایف کیسے، ویسے ہی فکر میں لگے رہتے ہیں. تو وہ کچا تعلق ہے نا، اور اگر یہ ملے نہ ملے ادھر پڑے بس پھر کھل جاتا ہے. صحابہ کرام صفہ میں، صفہ کے سارے صحابہ، ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں ہم صفہ میں صحابہ کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں، بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک سے، یہ حالات تھے. پھر فرمایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو کسی ملک میں گورنر نہیں ہے اس وقت. اور خود عراق کے گورنر تھے، اور عراق وہ ہے جو آج ایران اور یہ فارستان اور بخارا سمرقند، اس کے گورنر تھے. اور کتان کے کپڑے سے، کاٹن کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے ابو ہریرہ. پھر وہ سارا انہوں نے ماجرا سنایا. پھر فرمایا کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہو درویش وہاں جو پڑے رہتے تھے مٹی کے اوپر آدھے آدھے کپڑے پہن کر، جو کسی جگہ کا گورنر نہیں. تو اس لیے دین کی خدمات میں ایسے حالات، معاشی طور پر حالات پیش آتے ہیں، یاد رکھیں. نہیں ہوتا کہ شروع سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں. آپ اپنے بڑوں کی آسانیاں دیکھتے ہیں تو ایک بڑی عمر کے بعد ملتی ہیں. تقی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی میں رہنے کے بعد حضرت کے متعلقین مریدین بھی تھے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے انصار آپ پر فدا تھے، اور انصار باغوں والے تھے، اور یہاں گھر میں فاقہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیا کسی سے اظہار نہیں کرتے تھے، کسی اظہار. کبھی ادراک ہو جاتا صحابہ کرام کو تو فوراً لے کر چیزیں دوڑتے تھے، لیکن آپ بتاتے نہیں تھے گھر میں ایسے تنگی تکلیف ہے. یہی مشائخ کا حال ہے. جب تک حضرت کا عمومی حلقہ نہیں ہوا، اور اس وقت متعلقین مریدین تھے ہمارے دور میں 1980-82 میں، لیکن بڑا حلقہ نہیں تھا، تو اظہار نہیں کرتے تھے بھی ہم. ہمارے خود میرے دوست نے بتایا، حضرت جو ہے مولانا شہید الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا بنگلہ دیش کے، ہم سے 1 سال جونیئر تھے. یہ خود اس نے بتایا حضرت، یعنی کیفیت کہ وہ جمعرات کو وہ حضرت کے پاس وقت گزارتے تھے. تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جمعرات کو مکی مسجد جاتے تھے تبلیغ جماعت میں، جمعے کو پھر فجر کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے. اس کے بعد ہم حضرت کے یہاں چلے جاتے تھے. حضرت کے یہاں سے 10 بجے مجلس ختم ہوتی تھی، واپس آ جاتے. تو مولانا شہید الاسلام مغرب کے بعد چلے جاتے تھے یہ بنگلہ دیش والے، اور پھر یہ جمعے کی شام کو واپس آتے تھے. جب میں مغرب کے بعد گیا تو حضرت میر صاحب بیٹھے تھے اور حضرت تھے، اور حضرت کی اہلیہ گھر میں تھی. مولانا صاحب پڑھتے تھے یہاں جامعہ اشرفیہ میں، اور گھر میں کوئی نہیں. بیٹی تھی ان کی شادی کر دی. بڑی خاموشی کا تھا، کوئی اور آدمی نہیں گھر میں، وہاں پر خانقاہ یہی گلشن والے. میں آیا تو میں نے میرے صاحب یار اتنی خاموشی اور خیریت تو ہے. کہتے بھائی کھانے کے لیے رات سے کچھ نہیں، نہ رات کھانا کھایا، نہ صبح ناشتہ، نہ دوپہر. اب شام ہو گئی تو وہاں ٹرین سے آیا. میرا اس وقت منی آرڈر آیا تھا وہاں سے ماشاء اللہ. شیخ اسلام صاحب بھی میں گیا تھا، ان کے بڑے بھائی مجھے لے گئے تھے اپنے گھر پر. تو ماشاء اللہ اچھے یہ لوگ، ذمہ دار قسم کے، اس قسم کے مالدار لوگ، یعنی پیچھے سے. تو وہ کہتے میرا منی آرڈر آیا. تو میں نے کہا میرے صاحب میں ابھی آٹا لے کے آتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ آٹا گوندو اور میں پھر مرغی کا گوشت لاتا ہوں. میں آٹے کی تھیلی لا کر دی 5 کلو والی، کہ تم آپ آٹا گوندو، جلدی سے جا کر نا وہ میں مرغی لے آیا. میں سالن بنانے لگ گیا، اور وہ آٹا گوندھ کے میر صاحب روٹیاں پکا لیتے تھے. جب سالن بنایا تو اس کی خوشبو آئی وہ پورے خانقاہ میں. تو حضرت کمرے سے باہر آئے، ایسے حضرت کا ایک انداز تھا، ایسے آ کر ایسے دیکھتے تھے. میر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہاں کہا کہ وہ شہید الاسلام سامان لایا تو ہم سالن تیار کریں. ہاں جلدی کرو، اور پیرانی صاحبہ کو اندر دو، خواتین بڑی کمزور ہوتی ہیں، رات سے کچھ نہیں کھایا. یا اللہ. تو پھر جلدی جلدی کھانا تیار کیا، پھر پہلے اندر بھیجا، پھر ہم نے باہر کھایا. یعنی یہ 80-82 کی بات کر رہا ہوں.
اب حضرت کے متعلقین بھی تھے جو مجلس میں، لیکن وہ اللہ والے اظہار تھوڑی کرتے ہمارے گھر میں واقع ہے. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ حضرت کے دسترخوان 400 500 مہمان ہر وقت ہوتے تھے. یہ وقت اللہ نے ایسی وسعتیں دی، 500 مہمان. بلکہ کبھی کبھی آ جاتے تھے مولانا ابراہیم صاحب کے، حضرت وہ کتابیں شائع کرنی ہے تو پیسے نہیں ہیں. میں دیکھو بھائی ہمارے یہاں سے دیکھو یہاں پر پیسے 2 لاکھ ہے، دے دو اس کو، چھپا لو. یہ سارے نشر و اشاعت میں ڈالتے رہتے تھے، کتابیں اپنے پیسے سے ادھر شائع کراتے تھے. دیکھو بھائی اللہ نے ایسی وسعتیں دی پورا عالم. بلکہ مجھے خود میں دیکھو 10 ملکوں کی ٹکٹیں رکھی مجھے خود میں. یہ دیکھو پہلے وہ ٹکٹ بن کر آتی تھی، یہ ٹکٹیں آئی ہوئی ہیں اور ان کی دعوت ہے کہ ہمارے پاس آؤ. یہ ٹکٹیں پہلے آئی ہوئی ہیں کہ آپ آؤ، خادم کی بھی ٹکٹ ہے، آپ کی بھی ٹکٹ ہے. 2 3 ٹکٹیں بیچتے تھے لوگ. 10 ملکوں میں کہاں جاؤں. اس لیے تنگی کے بعد آسانی ہے. اور دین کے خدام کو ابتدا میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن حوصلے سے جم کے کرتا رہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو جائے گا اللہ اس کا ہے. یہ کہنا بھائی پہلے دن سے ہی خزانوں کی بوری کھل جائے، تو یہ ترتیب یعنی سنت الہی نہیں ہے، خاص طور پر انبیاء السلام کے لیے اور نائبین انبیاء کے لیے. نبیوں کے ساتھ بھی ہے پہلے تنگی. پیغمبر السلام نے ایک بار فرمایا گھر میں بیٹھے کہ میرے 9 اہل خانہ ہیں اور میرے گھر میں ایک ساکھ کھجور بھی نہیں ہے کہ میں کھجور ہی دے سکوں. اور پھر جب خیبر فتح ہو گیا تو سب کے گھر میں پورے سال کا راشن پہنچا دیتے تھے، پورے سال کا، ہر گھر میں پورے سال کا. وہ بیچے رکھے پورے سال کا راشن. اور شروع میں یہ حالات ہیں، پیڑ پتھر باندھنے، گھر میں بھی تنگی تکلیف فاقہ ہے. تو اخلاص سے اور تقوی کے ساتھ کام کرتا رہے، پھر اللہ وسعتیں کر دیتے. کبھی کسی پر تنگی نہیں ہوئی، سب وسعت ہو جاتی. آپ ان کا پڑھیں واقعہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا میں نے پڑھا ہے. اب جب عبدالوہاب صاحب پیدل لاہور جاتے تھے، ریونڈ سے، سواری کے پیسے نہیں ہوتے تھے، پہلے پیدل لاہور جاتے تھے، وہاں تبلیغ کرتے تھے مسجدوں میں. لوگوں کو کہتے یار ریونڈ میں مرکز ہے یہ وہ لوگوں کو وہاں پر بیان بھی کرتے. کچھ چیز وغیرہ لینی ہوتی وہاں. انہوں نے دیکھتا ہوں میں گیا تو ایک خان صاحب کہتے جو مرکز ہے وہ میرے ساتھ، وہ بھی چل پڑے، رستے مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ تم صوفی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ان کے لاہور. کہتے میں بھی لاہور جانا، ہم پیدل چلتے آئے. ہم جب لاہور پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ کھاؤ. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا. کیسے نہیں کھائے گا، ابھی ہمارے ساتھ کھاؤ. کہتے وہ اس کے پاس کوئی چیز تھی کھولی، اس میں سوکھ کی روٹیاں وغیرہ اس طرح تھی. کہتے پھر مجھے بٹھا کر زبردستی اس نے وہاں کھانا وانا کھلایا. وہ جو بھی اس کے پاس خشک چیزیں تھیں، میوہ جات تھے، وہ کھائے. پھر میں اپنے کام کے لیے گیا. اور پھر ایک وقت تھا کہ آپ دیکھو آج ریونڈ میں کیا حال ہے. حاجی صاحب کی زندگی میں ایسی چیزیں وسوستیں ہو گئی، لاکھوں انسان ہر وقت روٹی کھاتے تھے. یعنی جو مشین ہے روٹیاں پکانے والی، یہ سب سے پہلے ریونڈ میں لگی. مدرسوں میں بہت بعد میں ہے اور گجرانوال نے بعد میں بنائی. یہ عرب انجینئر تھا، اس نے ترتیب دی. اس نے کہا کہ اس طرح روٹیاں پکائیں گی، اتنے تنور تو کیسے بنے گی. تو اس نے یہ مشین بنائی عرب انجینئر نے، اور کہا ایسا سامان لو میں بناتا ہوں. پھر اس نے بنائی، اور وہ تو گیس تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ اس نے یعنی فوارہ تیل کا چھوڑتا تھا، ایسے تیل کا فوارہ، اس پر آگ لگتی تھی. اس آگ سے پھر یہ تنور اور وہ پورا گرم ہوتا تھا، اس سے روٹیاں پکتی تھیں. تو پھر اتنے اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دے دی. اس لیے تنگی کے بعد، لیکن اخلاص اور تقوی سے دین کی خدمت کو چمڑ جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہو، حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم دین سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں. حضرت نے خود لکھا تھا دنیا اعتبار جس میں راحت ہے. اور والد صاحب بھی فرماتے تھے، والد صاحب فرماتے تھے کہ جو دنیا چاہتا ہے وہ تجارت کرے، جو آخرت چاہتا ہے وہ زاہد بن جائے. جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے وہ معلم بن جائے، دین پڑھائے. دنیا ملے گی، آخرت بھی ملے گی. دنیا ملے گی، آخرت بھی ملے گی. تو
کھاؤ، دنیا نہیں مل رہی، ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں، بجلی چلی جائے سولر چلتا ہے، بڑی بڑی جگہ خالی ہے، اور آخرت بھی ہے کہ آپ معلم الخیر ہیں، سب سے اونچا درجہ. اس لیے تمام کاموں میں تعلیم دین کا کام سب سے اونچا کام ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر معرفت نہیں ہے. اس لیے تعلیم بھی وہ تعلیم کہلاتی ہے جس تعلیم سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی صفات کی معرفت ہو. ورنہ تو الفاظ نام یاد کرنے کا نام نہیں، الفاظ تو یہود و نصارہ کو بھی یاد ہوتے ہیں. بلکہ تھانوی نے تو لکھا ہے کہ جو بیروت ہے، بیروت میں عیسائی بہت ہیں، کہ ان میں اچھے اچھے عربی کے ادیب ہیں، کیونکہ وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے. تو ہے عیسائی لیکن عربی کے بہترین ادیب ہیں، عربی میں ایسے ادب لکھتے ہیں وہ، اور عربی کے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، انسان حیران ہوتے ہیں ان کی زبان دانی پر. لیکن فرمایا کہ وہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جس کا انسان کے قلب و جان پر جس کا اثر ہوتا ہے، وہ علم کہلاتا ہے، یہ علم نہیں ہے. اس لیے مولانا فرمان کہ علم بر تن زنی مارے بوت، علم بر دل زنی یارے بوت. تم